اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی برادری، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہماری جو گزارشات ہیں وہ آپ سماعت بھی فرمائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ باتیں جو ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں، وہ ارباب اقتدار تک پراپرلی پہنچائیں گے بھی صحیح۔ جیسا کہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ آج کل پوری دنیا کرونا وائرس کی زد پہ ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی بدقسمتی سے اسی کرونا کا شکار ہو چلا ہے۔ احتیاط ہی صرف اس کا علاج ہے، کیونکہ کوئی ویکسین تو اویلیبل ہے نہیں۔ تو جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے، ہم من حیث القوم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ سارے ایس او پیز جو ہماری حکومت نے دیے ہیں ان پہ پراپرلی عمل کریں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے یہ وقت گزاریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، کیونکہ یہ عبادات کا تعلق ہوتا ہے یقین کے ساتھ، اور یقین وہ منزل ہے کہ جہاں کچے گھڑے پہ لوگ دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک خطیب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی دریا کو پار کرنا ہو تو دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تو دریا تمہیں راستہ دے دے گا۔ تو وہاں پہ ایک چرواہا تھا جو روزانہ کشتی کا انتظار کرتا، اور وہ کشتی اسے پار لے کے جاتی، پھر شام کو اس کنارے پہ لے کے آتی۔ تو جب اس نے وہ بات سنی تو اگلے دن اس نے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنا پورا وہ جو ریوڑ تھا اسے دریا کے حوالے کیا، اور خود بھی وہ دریا کے اندر چلا گیا۔ تو اسے وہ آرام سے اسے راستہ مل گیا۔ شام کو اس نے روٹین بنا لی، کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ مولوی صاحب وہاں کھڑے ہیں۔ تو وہ چرواہا، وہ جو ریوڑ باندھ تھا، اس نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے پار جانا ہے دریا کے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ چلیں، میں تو جا رہا ہوں۔ تو تم کیسے جاتے ہو؟ تو آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو تمہیں یہ دریا راستہ دے دے گا، تو میرے تو معمول ہے۔ تو یہ ہے وہ یقین جی۔ اب ہمارا یقین اپنے مولا پہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب اگر خاک بھی ہو تو وہ خاک شفا بنتی ہے، اور اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو لا علاج مرض ہے اس کی شفا خاک شفا میں ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری تمہیں لاحق ہو جائے کہ جس کا کوئی علاج ممکن نہ رہے، تو حسین کی مجلس میں آ کے سانس کھینچا کرو، لمبے سانس لیا کرو، وہ تمہاری بیماری چلی جائے گی۔ یہ ہمارا یقین ہے۔ جہاں تک بات ہے مشاہدات کی، اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجالس میں جب ماتمداری ہوتی ہے تو زنجیر کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ وہ کس لوہے کا زنجیر بنا ہے، وہ سیپٹک اینٹی سیپٹک اس پہ لگے ہیں نہیں لگے، کہاں سے کس جگہ سے اسے تیز کروایا گیا۔ ممکن ہے کہ جس سان سے اسے تیز کروایا گیا ہے اس سے پہلے جو چھری وہاں پہ لگائی گئی ہے یا کینچی استعمال کی گئی ہے تیز کرنے کے لیے، وہ کسی جانور کو کاٹنے والی ہو، کوئی بال کاٹنے والی ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں جنہیں احتیاط کے زمرے میں رہتی ہیں، یقین سے پیچھے چلی جاتی ہیں کہ جب زنجیر زنی کے لیے ماتمدار اترتا ہے زنجیر زنی کے لیے، تو وہ زنجیر زنی کرتا ہے، ابھی وہ کر کے ہٹتا ہے تو اسی زنجیر کو دوسرا ماتمدار لے لیتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو اس وقت تو کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے گروپس الگ الگ ہیں کہ ایک ہے۔ تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔ میرا یہ مشاہدہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اپنی کسی بات کو ڈسکس کروں گا، کہ جب چار لوگ ایک ہی زنجیر استعمال کرتے ہیں تو انہیں نہ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی اور ایشو بنتا ہے۔ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، جب وہ زنجیر زنی کرتے ہیں تو وہ عام نارمل لوگوں سے پہلے ان کی وونڈز جو ہیں وہ ہیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، وہ 10 رمضان المبارک کو جناب ام الائمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، جو عرصہ دراز سے ہم لوگ مناتے چلے آ رہے ہیں، ہماری عقیدت کا وہ محور ہے۔ پھر آگے 15 رمضان کو مولا امام حسن علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے، وہ بھی پورے جشن ہم مناتے ہیں اور وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو 17، 18، 19، 20، 21 یہ جو شب ہائے یا یہ روز ہائے رمضان ہیں،
یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے منسوب ہیں، تو یہاں پہ جلوس ہوتے ہیں، ماتمداری ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں. تو یہ وہ ہماری عبادات ہیں کہ جہاں جو ہماری در شفا ہیں. تو ہم ایک تو بات اس پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو SOPs تھیں ان میں انہوں نے امام بارگاہ کی لفظیں تو استعمال کیں، لیکن مجالس اور جلوس کا تذکرہ نہیں کیا، جس کی کلیریفیکیشن مختلف ذرائع سے ہمیں یہ ملی ہے کہ جی مجالس اور جلوس منعقد کرنے کی اجازت ہے. تو اگر یہ بات درست ہے اور یقیناً درست ہونی چاہیے کیونکہ اس کی تردید نہیں آئی، تو ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سیریسلی لیا اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا. تو ہمارے مطالبات ہیں، مرکز ولایت علی پاکستان شیعہ اثنا عشری شہریان پاکستان کی واحد نمائندہ تنظیم ہے کہ چونکہ ہم اثنا عشری ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. ہمارے پہلے امام کا نام مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اور آخری امام ہمارے پردہ غیبت میں سرکار حجت القائم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہم صرف ان 12 اماموں کو ہی امام پکارتے ہیں، امام مانتے ہیں، امام جانتے ہیں، اسی لیے ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. جو لوگ بدقسمتی سے، میں یہ کہوں لفظ بدقسمتی جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کہ جو لوگ شیعہ اثنا عشری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایوان ہائے حکومت میں، ان کا تعلق شیعہ اثنا عشری سے نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو 12 ائمہ تک کنفائن نہیں کرتے. ان کے ہاں 13واں امام بھی ہے، 14واں امام بھی ہے، کیونکہ وہ ان 12 اماموں کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو امام کہہ کے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، منواتے ہیں. تو ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جب کبھی شیعہ نمائندگی کا وقت آئے تو صرف شیعہ اثنا عشری جو کمیونٹی ہے اسی کے نمائندگان کو ایوان ہائے حکومت میں جگہ دی جائے اور ہماری باتیں سنی جائیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے حکومت کی جانب سے جو SOPs جاری کی گئی ہیں ان میں نماز پنجگانہ، نماز تراویح اور جمعہ کی نماز کے اجتماعات کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ہم کروڑوں کی تعداد میں جو شیعان پاکستان ہیں، جو شہریان پاکستان ہیں، ہماری عبادات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ محترم صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی وہ یہ کہتے کہ نماز ہے، ماتم ہے، مجلس ہے، یہ ساری باتیں ہمیں ایکنالج کیا جاتا. ہم اس ملک کے شہری ہیں اور الحمدللہ ہماری وفاداری اس ملک کے ساتھ بیان ڈاؤٹس ہے اور اس پہ کبھی سوال نہیں اٹھے. جو شیعہ اثنا عشری ہے وہ اس سرزمین کا وفادار ہے، اور ہم یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہنے کو تیار ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی شیعہ غدار وطن نہیں ملے گا. لیکن ہمارے مطالبات، ہماری باتوں کو، ہماری حیثیت کو یکسر انداز کرنا یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو ریئلائز کیا جائے گا اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا. دیگر عبادات کی طرح ہمیں جشن، مجالس سے اعضاء اور جلوس سے اعضاء کے انعقاد کی اجازت دی جائے، اور الحمدللہ جو اس وقت ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جو ارباب اقتدار ہیں انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے اور انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی ہے. جہاں تک کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا تعلق ہے تو وہی پہلی بات ہے میری کہ یقین کے حوالے سے بات ہے کہ جب یقین ہے کہ وہاں سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، تو یہ جو میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سبیل ہے یہ ایسی شفا بخش ہے کہ وہاں پہ کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا گیا کہ کون اس گلاس میں پہلے پی چکا ہے. وہاں پہ لوگ شفا ڈھونڈتے ہیں اور شفا ملتی ہے. تو اس لیے لیکن جو SOPs گورنمنٹ نے تیار کیے ہیں یہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ انہیں پراپرلی ہم فالو کریں گے. سینیٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ دیکھیں گے، جو سوشل یا فزیکل ڈسٹینسنگ ہے وہ ہمارے سامنے ملحوظ رکھیں گے. اور جہاں تک بات ہے سیکیورٹی کی، تو چونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں تو سیکیورٹی جو ہے وہ حکومت وقت میں پرووائڈ کرے گی. تو میں اپنے ساتھی جناب سید ظہیر حیدر زیدی جو لاہور ڈویژن کے صدر ہیں مرکز ولایت علی پاکستان کے، وہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. جناب علامہ حافظ محمد علی ورک ہیں جو ہماری علماء ونگ کے بڑے معتبر رکن ہیں. جناب حسنین حیدر کاظمی صاحب جو ہمارے مرکزی انچارج ہیں میڈیا سیل کے، وہ بھی تشریف فرمائیں. تو ہم یہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام
ایوان ہائے اقتدار جو ہیں ان میں یہ بات اپنی پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مختلف مکتبہ فکر کے اجلاس بلائے جائیں تو مرکز ولایت علی پاکستان، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری جو ملت ہے اس کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اسے وہاں پہ ضرور مدعو کیا جائے اور ہماری باتیں سنی جائیں۔ بہت شکریہ جی۔